الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح و نافدہ حضور آفتاب رسالت مہتاب نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہن انداز میں جم کر ہدیہ درود پیش کرو اور بآواز سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحابہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے من کی صفائی کر لی۔ وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے من کو صاف و ستھرا کر لیا۔ بدن کو تو روز ہم مل مل کے دھوتے ہیں، کبھی روح کا میل بھی اتارا ہوتا، کبھی اندر کی غلاظتیں بھی دھو ڈالی ہوتی، کبھی من میں اتر کر اندر کے پاپ بھی مٹائے ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حقیقت میں وہ کامیاب ہے جس نے اپنے باطن کی صفائی کر لی، جس کا باطن صاف ہو گیا، جس نے باطن کو صاف کر لیا بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرتوں سے، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، تو حضرات گرامی اس کا دل جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے، اس کا دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ میلی کچیلی جگہ پر نہ آپ بیٹھتے ہو نہ میں بیٹھتا ہوں، میلی جگہ پر اور گندی جگہ پر نہ تم بیٹھتے ہو نہ میں بیٹھتا ہوں، تو اندازہ لگاؤ وہ خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، رب ذوالجلال، ہمارے گندے دل میں وہ کیسے آئے گا؟ لہٰذا اس کو دل کو صاف کرو، اندر اتر کر جھاڑو دے کر دل کو صاف کرو۔ جب دل صاف ہو جائے تو کہنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرات محترم، یہ دل جب انسان کا صاف ہو جاتا ہے تو حضرات گرام وہ انسان کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمال آرا سے مستفیض ہو رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، دروازے پر نظر رکھو، جو پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دروازے پر نظر رکھی، آنے والا آیا، جب دروازے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر وضو کے آثار ہے، یعنی تازہ وضو اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے۔ وہ آ کر ہماری محفل میں بیٹھ گیا، ہم نے اس کو دیکھا۔ حضرات گرامی، محفل ختم ہو گئی۔ جب دوسرا دن ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کا جم غفیر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا کے لبہائے مبارک پر جنبش ہوتی ہے،
حضور آج پھر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا دروازے پر نظر رکھو، جو پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی صحابہ نے نظر رکھی، آنے والا آیا، کل جو شخص آیا تھا آج بھی وہی آیا، چہرے پر آثار وضو ہے، یعنی تازہ وضو جو ہے چہرے سے جھلک رہا ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، اور آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اس کو دیکھا۔ حضرات گرامی جب تیسرا دن آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ آج کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا آقا نے کہا دروازے پر نظر رکھو، جو پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دروازے پر نظر رکھی، آنے والا آیا، کیا دیکھا؟ 2 دن جو آیا وہی آج بھی وہی آیا ہے، اس کے چہرے پر آثار وضو ہے، یعنی وضو کے قطرات اس کے چہرے پر دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے۔ آنے والا آ کر بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی جب محفل ختم ہوتی ہے سب باہر نکلنے لگتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے میرے والد کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے یہاں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ میرے گھر پر آؤ۔ حضرات گرامی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ تھی، ان کی دل کی خواہش یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ ارشاد فرمایا جو بھی دروازے پر آئے گا وہ جنتی ہے، تو 3 دن یہی شخص آیا، تو میں دیکھوں تو صحیح اس کے عمل کون سے ہے جس کی وجہ سے میرے آقا نے اس کو جنتی قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی عبداللہ ابن عمر اس شخص کے یہاں گئے، پورا دن گزر گیا، رات ہوئی، رات کو جب سوئے بستر لگا دیا گیا، وہ شخص بھی قریب میں ان کے جو ہے بغل میں بستر پر وہ بھی سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چادر اوڑھ لی اور میں ایک کونے سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، لیکن رات کو سو گئے جس طرح سے ہم سوتے ہیں، رات کو سو گئے، نماز تہجد ادا کی، اور ان کی عادت یہ تھی کہ صرف جب بھی کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ دوسرا دن ہو گیا، دن گزر گیا، رات آئی، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آج پھر میں بستر پر سو گیا، میں نے چادر کو اوڑھ لیا اور میں کونے سے دیکھ رہا تھا، آج دیکھو تو صحیح کہ آج یہ کون سا عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی عمل نہیں کیا، صرف کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرات گرامی رات ختم ہو گئی، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آج بھی کوئی عمل نظر نہیں آیا، دن گزر گیا، رات آئی، عبداللہ ابن عمر رات کو پھر سو گئے، انہوں نے چادر کو اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد ایک کونے سے دیکھ رہے ہیں آج یہ کون سا عمل کر رہے ہیں، آج میں دیکھوں تو صحیح۔ حضرات گرامی انہوں نے دیکھا چادر کے کونے میں سے، لیکن آج بھی کوئی عمل نظر نہیں آیا، وہ سو گئے ہیں، صرف کروٹیں بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرات گرامی رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگے اے اللہ کے بندے میرے اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ میں اس لیے آپ کے پاس 3 دن رکا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا جو بھی دروازے کے قریب آئے، دروازے سے جو پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندے آپ 3 دن تک مسجد نبوی میں آئے تو آپ کو میرا آقا نے جنتی قرار دیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آپ کا عمل کون سا ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، صرف کروٹیں بدلتے تب اللہ کا ذکر کرتے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تم نے جو دیکھا وہی میرا عمل ہے، لیکن تم ساری زندگی بھی اسی طرح دیکھتے رہو تب بھی تمہیں وہ عمل نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرات گرامی اس شخص نے کہا اے عبداللہ ابن عمر میرا ایک عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کہا اگر تم نے اتنی کوشش کی 3 دن تک میرے پاس رہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اے عبداللہ ابن عمر میرے جو سینے میں دل ہے اس دل میں کسی مومن کا کینہ نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے،
حضرات گرامی دل جب صاف ہو جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہمارا دل صاف ہو گیا، اگر دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی محبوب کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس نظر جھکائی سامنے جمال یار نظر آنے لگتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ ہے، اس کو پاک اور صاف رکھو۔ دیکھیے، ایک بزرگ تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، فلاں شخص آپ کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرتا ہے، آپ کے بارے میں بھلا برا کہتا ہے۔ وہ اس بزرگ نے کہا، اچھا میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی، دیکھا ایک مٹھائی کا تھال پڑا تھا، مٹھائی تھالے میں پڑی تھی۔ آپ نے کہا جاؤ اس کو یہ مٹھائی کا تھال دے کر آؤ۔ وہ بندہ کہنے لگا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ تو آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کی غیبت کر رہا تھا، اور آپ اس کو مٹھائی کا تھال دے رہے ہیں۔ کہا کہ میری درخواست کے بغیر، میرے کہنے کے بغیر اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی اور میرے گناہ اپنے پاس لے لیے، تو میں اسے مٹھائی نہ بھیجوں تو اور کیا بھیجوں؟ یعنی جب انسان غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ دل ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ خود ہی سنور گیا۔ جس طرح یہ دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء لشکری ہے، جس طرح بادشاہ کے بگڑ جانے سے سارے لشکری بگڑ جاتے ہیں اور بادشاہ کے سنور جانے سے سارے لشکری سنور جاتے ہیں، اسی طرح دل کے سنور جانے سے سارے اعضاء سنور جاتے ہیں۔ یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ ہے، اس کو پاک و صاف رکھو۔ قرآن نے فرما دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ حضرات گرامی، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیز بہت پسند ہے، ایک ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جا رہے ہیں، عرش الہی کے اوپر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون خوش نصیب شخص ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ اے جبرائیل، کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا نہیں۔ اے جبرائیل، یہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ تو اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام کیسے عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور میں چھپا لیا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کا امتی ہے۔ تو کہا، یہ آپ کا امتی ہے، اس کو اتنا مقام کیسے ملا؟ کہا، یا رسول اللہ، اس کا دل، اس کے زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، اور اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، دل کو پاک صاف کریں۔ قرآن نے ارشاد فرما دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم۔